کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا اور والد شیعہ تھے، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ سنا ہے کہ آپ کے پاس کالا علم یا کالا جادو ہے، جیسے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک مہنگی واچ، ہاتھ میں مہنگی انگوٹھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا آئی فون، اور آپ اترے تھے، وہ گاڑی تھی کالی اسکارپیو جس کو لوگ بولتے ہیں بلیک گھوڑا۔ تو یہ سب رکھنے مہنگے شوق ہے یا کوئی مرد گفٹ دے دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے؟ لڑائی صاحب اس کی ہے جی اور اس کے بعد پیٹ کی لڑائی ہے۔ آپ کو اللہ نے زیادہ نواز دیا یا علاقے کے اندر آپ کا نام زیادہ ہے یا آپ کو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر اس پہ لعنتیں، اس پہ کسی کی کئی طرح کے ان پہ لگتے ہیں، الزام لگتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ رخ کوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ۔ آپ کا پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں ہماری پوڈ کاسٹ ود مسلم سیلیبریٹی۔ جی ہاں دوستوں، آج ہمارے جو مہمان ہیں خلیفہ حضور قائد ملت، ہمدرد و قوم ملت، علاقے کی شان بان اور جان، حضرت اشا پیر سید ممتاز شاہ اشرفی بخاری آج ہمارے بیچ موجود ہیں۔ حضرت آپ کا استقبال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ شاہ رخ اشرفی کہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا اور آپ لوگوں نے یاد کیا اور ہم لوگ آپ کی محبت پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ جی حضرت بہت بہت شکریہ۔ حضرت پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور آج کے دور میں کیا سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنا ضروری ہے؟ اس کا کچھ نقصان ہیں یا فائدے ہیں؟ ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا کوئی ضروری یا فرض یا واجب ایسا کچھ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیغام کے لیے ہم لوگ ایکٹیو رہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر، جی ہمارے ضلع کے اندر ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بے اور شک۔ ہم لوگوں کا جو سوشل میڈیا پہ جو پیغام رہتا ہے جی قوم کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، وہ یہی رہتا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں، اگر کوئی جلسے کا پروگرام ہے، جی کوئی میلاد کا پروگرام ہے، سیرت مصطفیٰ کا کوئی پروگرام ہے، یا دارالعلوم یا مدارس کے کوئی پروگرام ہیں، تو اس کو لے کے ہم سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں ان تک یہ سارے پیغام پہنچتے رہیں۔ جی کچھ لوگ جلسے سے تعلق رکھتے ہیں، سننے سے تعلق رکھتے ہیں، آستانوں پہ جانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو جی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ ہم جائیں یا ہمارے برادران جائیں، تو جب یہ پوسٹ ہوتی ہے تو ان تک خبر پہنچتی ہے، جی وہ بھی پھر رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ جو جی اچھی چیز ہوتی ہے اور جس سے فائدہ ہوتا ہے اکثر میں وہی چیز ڈالتا ہوں، یا محبت سے اگر کوئی پیغام محبت ہے تو وہ ڈالا جاتا ہے، جی یا کوئی چار اسلامی بھائی مل جاتے ہیں، یا کوئی علماء ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، یا کوئی خاص گفتگو ہوتی ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ اس کو ہم شیئر کرتے ہیں۔ جی یہی ہمارا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے کا پیغام یہی ہے، اور اس سے کوئی ہمارا تعلق زیادہ، نہ ہی کوئی فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے۔ جی اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ میری جو بھی پوسٹ ہوتی ہے مدارس کو لے کے، دارالعلوم کو لے کے، جلوس کو لے کے، اور میلاد مصطفیٰ کے جتنے بھی پروگرام ہیں، اب 11ویں کا مہینہ ہے تو جی 11ویں کے مہینے میں جتنی بھی غوث پاک کی محبت میں محفلیں سجائی جا رہی ہیں، ہم لوگ وہ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، یہی جی پیغام ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت قوم کے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس دور میں جہاں جینا مشکل ہو رہا ہے، اور آج ہماری قوم دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا، اور یہ اس وقت کی ضروریت کے جو سوال ہیں آپ وہی پوچھ رہے ہیں، اور یہ ضروری پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ دین کے بنا دنیا میں کچھ نہیں ہے، دین کے بنا ہم مردہ ہیں۔ یہ آپ ضروری بات ہے اور اس کو غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ جی دین اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم مردہ ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں۔ بے شک۔ اور ایجوکیشن آج کا جو زمانہ ہے، اگر آپ کے آج اس زمانے کے اندر اگر آپ کو چلنا ہے، جی اگر کسی کا ساتھ لے کے چلنا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس شکشا یعنی ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کو میں یہی پیغام دوں گا، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو،
اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے دوستو سب سے پہلے اپنے اسلام کا، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، جی اور پھر اس کے بعد آپ ایجوکیشن پہ بھی زور رکھیں، اور پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے جو اسلام کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں انہیں فالو کریں، پھر ایجوکیشن کے حالات پہ جو ہمارے ملک میں ان میں کام کریں، آپ کو ترقی ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات پیغام یہ ہے کہ ماں باپ کا دامن تھام لیں۔ بے شک اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اس دور میں، اگر آپ کو اس دور کے اندر کامیاب ہونا ہے جی تو ماں باپ کا دامن تھام لیں جی اور اپنے اسلام پہ توجہ دیں، اور بزرگوں کی، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں اور سب کا ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ، پھر اب آپ کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ دین اور دنیاوی تعلیم دونوں ضروری ہے، جی لیکن کچھ ایک لوگ جیسے ماننے مثال کے تو 100 میں سے کوئی ایک دو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف دنیاوی تعلیم مت کرو، دنیاوی تعلیم کے پاس بھی مت جاؤ، لیکن دینی تعلیم کرو۔ نہیں پیارے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ایسی بات کہتے ہیں، جی جو ایسی بات اگر کوئی کہتا ہے ہمارا بھائی، تو میں اسے پیار سے آپ کے اس چینل کے ذریعے ان تک خبر دوں گا کہ اسلام پڑھیں، اسلام کے بعد شکشا پہ بھی دھیان دیں۔ لیکن آپ کہیں کہ ہم خالی ایجوکیشن یا شکشا پڑھ لیں گے اور اسلام نہ پڑھیں تو ہمارا کام چل جائے گا۔ اگر پیارے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ بے شک اگر تیرا رب راضی ہے تو ساری چیزیں تم کرتے جاؤ گے، اور جب آپ حضور کی سیرت پڑھیں گے تو پھر آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو کام آئے گا، اور جب دین ہوگا تو ایجوکیشن پہ آپ چلیں گے تو کامیاب ہوتے جائیں گے۔ بے شک۔ حضرت یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی ولادت کہاں کی ہے، آپ کے بزرگ جو کہ نامور ہیں کہاں سے تشریف لائے تھے یا انڈیا سے ہی تھے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ میری جو خود کی جو پیدائش ہے، جی میری پیدائش راولہ منڈی، جی اور اس وقت ہماری یہ تحصیل بن چکی ہے، جی اور ہمارا ضلع انوپ گڑھ ہے۔ جی اور میری پیدائش میرے گاؤں جس میں میں رہتا ہوں، اور اس گاؤں کا نام ہے 1KLM، جی یعنی جو اندرا گاندھی نہر ہے اس کے اندر سے جو چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں نہروں کی نکلی ہیں، اور جیسے ہمیں زمینیں الاٹ ہوئی تھی اس حساب سے گاؤں کے نام ہمارے علاقے کے ہیں۔ جی تو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جیسے 1KLM 2KLM، یہ کافی گنتی لمبی چلی جاتی ہے، جی لیکن میری پیدائش 1KLM کے اندر ہوئی ہے۔ بے اور میرے والد کی پیدائش جو کیلاں گاؤں ہے، جی ماشاءاللہ موتی گڑھ بڑا کے پاس۔ موتی گڑھ کے پاس ہے، اور جو بڑا یہ سمجھے اسلام کا، دین کا بڑا ہب ہے۔ جی میرے مسلمانوں کا بڑا گاؤں۔ مسلمانوں کا بڑا بڑا گاؤں ہے ہمارے قصبے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے آپ کے جو ضلع بیکانیر ہے اس کے اندر بڑے، اگر زیادہ تعداد کے اندر آپ کو علماء دیکھنے ہیں تو وہ کیلاں گاؤں سے آپ کو ملیں گے۔ جی اور میرے بڑے قریبی دوست ہیں جو دارالعلوم کے وقت، پڑھائی کے وقت میرے ساتھی رہے ہیں۔ میرے والد کی پیدائش کیلاں گاؤں کی ہے، اور میرے دادا سید چراغ شاہ بخاری، جی اور وہ ان کی پیدائش پیچھے پاکستان سے ہے، اور ان کا جو رہنے کا جو تھا آنند گڑھ، یعنی 22 RJD چھتر گڑھ کے پاس وہ رہتے تھے۔ جی اور ان کے جو والد تھے سید قاسم شاہ، اور قاسم شاہ کے جو والد ہیں سید مہر علی شاہ، ان کا آستانہ آنند گڑھ کے اندر موجود ہے، جن کا ہم ہر سال عرس کرتے ہیں۔ جی اور اس سے پیچھے ہمارے بزرگ پاکستان سے موج گڑھ سے تشریف لائے تھے۔ جی اور دوسری بات اور بتا دوں کہ میرے 2 بچے ہیں، جی ایک کا نام سید ریاض شاہ بخاری اشرفی، اور دوسرا شہزاد شاہ بخاری اشرفی، ایک دعوت اسلامی کے اندر تعلیم لے رہا ہے، اور چھوٹے والا بچہ میرا سلیمانیہ رحمانیہ، اس مدرسے میں نے بھی تعلیم لی ہے جی الحمدللہ، میں نے بھی اس مدرسے میں تعلیم لی ہے 1999 کے اندر۔ جی اور میری قاری کی دستار فیضان غریب نواز بیکانیر سے ہوئی تھی، اور میرے بچہ چھوٹے والا حفظ کا کورس کر رہا ہے، ماشاء اللہ اور ماشاءاللہ 17 سے 18 پارے مکمل کر چکے ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں کرے، آمین اور آمین وہ اچھے عالم اور حافظ بنے۔ آمین۔ جیسے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک مہنگی واچ، ہاتھ میں مہنگی انگوٹھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا آئی فون، اور آپ اترے تھے وہ گاڑی تھی کالی اسکارپیو جس کو لوگ بولتے ہیں بلیک گھوڑا۔ تو یہ سب رکھنے مہنگے شوق ہے یا کوئی مرد گفٹ دے دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے شاہ رخ، یہ دراصل کیا ہے کہ اپنے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب اللہ مال دے اور تو کیا کرنا چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کی حدیث ہے،
اچھا پہنیں، اپنے پہ خرچ کریں، اچھی سواری پہ خرچ کریں، جی اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے خاندان کے اپنے بھائیوں پہ خرچ کریں، تو یہ کنجوس نبی نہ بنے. کنجوس نہ بنے، بالکل جی یہ اچھی بات ہے، تو غریبوں کی بھی مدد کریں. بے شک. اور یہ ویسے ایک شوق بھی ہیں، اور باقی جو ضرورت کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں. جی باقی گفٹ وغیرہ محبت ہے، آپ سب کی محبتیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. جی اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو سنی ہیں اور سنی وسیلے والے ہیں، اور دعاؤں میں بڑا اثر میں سمجھتا ہوں. بے شک. اور ماں باپ کی دعائیں ہیں، اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سب بہتر ہے. ماشاء اللہ. حضرت آپ کے پاس حضور قائد ملت کی خلافت ہے، تو وہ آپ کو کس سے ملی اور کب ملی؟ میں یہ بڑی لمبی بات ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا. جی میں حضور قائد ملت سید محمود اشرفی اور جیلانی سجادہ نشین کی چھوچھا جی مقدسہ سے، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، میں بڑی بے پناہ محبت کرتا ہوں، بڑی جی بے پناہ محبت کرتا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اگر آپ میرا موبائل اٹھائیں گے تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ اگر کوئی پروگرام یا پوسٹر یا حضرت کے دورے کے تعلق سے اگر کوئی چیزیں ہوں گی تو سب سے زیادہ حضور قائد ملت کی پائی جائیں گی. اس جی کے بعد میری خود کی فوٹو کم ہوں گی، میرے پیر و مرشد کے میرے موبائل میں پروگرام، نعت شریف، تقریر جتنے بھی ہیں زیادہ ملیں جی گے. اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بڑی محبت والی، کہ میرے جو موبائل کے اندر جو میں نے میرے پیر کا جو نمبر ہے وہ بھی میں نے کوئی نام سے سیو نہیں کر رکھا ہے. جی اس میں بھی میں نے یہ لکھا ہے کہ دل کا سکون قائد ملت، دل کا سکون قائد ملت، ماشاء یہاں اللہ. تک لکھا ہے میں نے. اگر میری زندگی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اگر میں نے ماں باپ کے بعد اگر کوئی چیزیں اگر کسی سے سیکھی ہیں، یا کسی کو میں فالو کرتا ہوں، یا کسی سے مجھے سیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ میرے پیر و مرشد قائد ملت ہے. جی حضور، جیسے کہ آپ کے پیر و مرشد حضور قائد ملت، الحمدللہ میرے پیر و مرشد بھی ان کے ماشاء بھائی، اللہ چھوٹے ماشاء بھائی اللہ ماشاء اللہ. حضور اشرف ملت ہیں. ہاں، آپ کا سوال شاید بیچ میں رہ گیا ابھی. جی آپ نے خلافت کا پوچھا جی تھا، بات تھوڑی کی میں نے. تو میں ان سے بڑی بے پناہ محبت کرتا ہوں. حضور 2008 کے بعد 9 سے میں کچھوچا شریف تشریف لے جاتا تھا عرس میں. جی اور ہمیں کچھوچا لے جانے والے، ہمیں کچھوچا کا جو رستہ دکھانے والے جی میرے دوست، عزیز دوست، میرے دل کے قریب جو ہیں حافظ ارشاد علی اشرفی، انہوں نے مجھے کہا کہ کچھوچا چلتے ہیں. جب میں حضرت کو جانتا ہی نہیں تھا. جی حضور سرکار کلاں سے میرے والد بیعت ہیں، اسلامیہ حنیفیہ میں جب پڑھتے تھے میرے والد وہاں سے بیعت تھے. جی اس کے بعد ہم لوگ تو پڑھتے رہے، بیعت نہیں ہوئے. لیکن سب سے پہلے اگر کچھوچا کا رستہ دکھانے والے میرے عزیز دوست حافظ ارشاد علی اشرفی، اور ہمارے پورے قافلے کو تقریباً مجھے یاد ہے 2009 کے اندر یا 10 کے اندر جو ہمارا جو پہلا قافلہ بیکانیر سے جو روانہ ہوا تھا، 30 سے 35 لوگ تھے ہم لوگ. 30 سے 35 لوگ ہم ٹرین میں گئے تھے. یہ سارے لوگ حافظ ذاکر علی اشرفی، نجہات البنات اشرفیہ جو ادارہ ہمارا چلا رہے ہیں بچیوں کا، وہ لوگوں کی سرپرستی کے اندر، یعنی حافظ جی کی سرپرستی کے اندر ہم پہلی بار کچھوچا ٹرین سے گئے تھے. ماشاء تب سے میں حضرت سے محبت کرتا ہوں. پھر حضرت کا دورہ ہوا، ہمارے علاقے میں آتے رہے، جہاں جہاں، زیادہ تو میں نہیں کہوں گا، بیکانیر، ہنومان گڑھ، راولہ اور چورو، سردار شہر، مولانا اکرم صاحب سردار شہر رہتے تھے، حضرت کا دورہ کراتے. جہاں جہاں ہمیں خبر ملتی تھی کہ قائد ملت کا جلسہ کا پروگرام ہے اور حضور تشریف لا رہے ہیں، ہم لوگ 5 سے 6 لوگ، چاہے بس یا گاڑی، اللہ کا کرم رہا الحمدللہ گاڑی سے ہم لوگوں نے سفر کیا، ماشاء قائد ملت کو ملنے جاتے تھے، ان کا خطاب سنتے تھے، اور وہ جہاں جہاں کسی گھر کے اندر قدم بوسی کے لیے جاتے تو ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ چیزیں 5 یا 6 سال چلتی رہی. حضرت کا دورہ چلتا رہا، ہم لوگ آتے رہے. پھر میں خود پروگرام میرے یہاں کراتا تھا. میں نے 6 سے 7 سال شہید اعظم کانفرنس کے نام سے پروگرام کرائے ہمارے جی علاقے کے اندر. جی اور میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر علاقے کے اندر، اگر قبرستانوں کے اندر اور آستانوں کے اندر اگر پروگرام، زیادہ تر قبرستانوں میں 11ویں کا، محرم کا، میلاد مصطفیٰ کا اگر پروگرام اگر شروع کیا تھا، سب سے پہلے پہل میں نے کی تھی. حضور کو ماشاء اللہ. بلا کے یہ جلسے ہم کراتے تھے. تب 2018 کے اندر حضور قائد ملت نے مجھے 4 کی پیڑھی قبرستان کے اندر جلسے کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر مجھے خلافت دی تھی. جی ماشاء اللہ. حضرت آپ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں ہوں. تو کیا روپے بھی لیتے ہیں ان سے؟ کوئی فکس ہے؟ نہیں، ایسا ہے شاہ رخ عزیز، اس میں کوئی فیس وغیرہ کوئی فکس نہیں ہے. فی سبیل اللہ ہم لوگ کرتے ہیں تعویذ. جی اور باقی
ہمارے جو تعویذ ہیں، جو ہمارا قصبہ ہے، جو ہمارا گاؤں ہے، اس میں مسلم بہت کم ہیں. جو میرا جہاں تعلق ہے تعویذ کا، غیر لوگ زیادہ آتے ہیں میرے پاس. جی غیر لوگ جیسے اپنے آپ گڑسانہ چلے جائیں، انوپ گڑھ چلے جائیں، گنگا نگر چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں، غیر لوگ ہیں. تو غیر لوگ جب ہمیں بلاتے ہیں تو وہ نذرانے کا وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ان کا ایک ہی کام رہتا ہے کہ ہمیں بلاتے ہیں کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب یا بابا جی ہمارے یہ تکلیف ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے شفا دی ہے ہاتھوں میں، بزرگوں نے کچھ سکھایا تو آج کام آ رہا ہے. تو وہ لوگوں کے وہاں جاتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں، یا کوئی تعویذ قرآن کے، میں قرآن پاک کی جو صورتوں کے جو نقش ہیں وہی لکھتا ہوں، میں کوئی الگ سے نہیں لکھتا ہوں، اور وہ شفا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے کرم سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی دور سے کوئی لوگ آئے ہیں، ہمارا فائدہ ہوا ہے، گاڑی لے کے آئے ہیں، تو وہ اللہ کے کرم سے اچھا ہی کرتے ہیں. اس میں فکس نہیں رہتا، بہتر ادا کر دیتے ہیں. اور ہم جو لوگ اپنی طرف سے اپنی طرف سے جو کرتے ہیں، ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے. لیکن اللہ کرم سے آج کا زمانہ ہے اور ہر شخص جانتا ہے مہنگائی ہے. آپ سفر کریں گے تو آپ کو کہیں بلایا جائے گا تو آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش ضرور کریں گے. تو وہی معاملہ ہے، جب ہم جاتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہماری خدمت میں پیش کرتے ہیں، ہم اسے قبول کر کے دعا کر دیتے ہیں ان کے لیے. سنا ہے کہ آپ کے پاس کالا علم یا کالا جادو بھی ہے، لوگوں میں افواہ ہے یا سچ ہے؟ ایسا ہے کہ سوال کا جواب تو میں پروپر نہیں بتا پاؤں گا آپ کو. یہ عقل ہے، جی یہ عقل ہے. اب آپ نے جو سوال کیا، آپ نے سنا، آپ کی عقل کے اندر آیا تو آپ نے ضروری سمجھا یہ پوچھنا، اور اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے جب بھی کسی کو کچھ دیا ہے تو درود اور سلام پڑھ کر دیا ہے. ماشاء میں نے جب بھی کسی کو دم کیا ہے تو سورہ ملک سے ہی کیا ہے. میں نے جب بھی کوئی تعویذ بنائے تو قرآن پاک کے جو صورتیں ان کے جو ہیں انہی سے میں نے لکھے ہیں، نقش لکھے ہیں، کوئی الگ سے نہیں. یہ دنیا ہے، دنیا میں بے شمار رنگ ہیں. اللہ نے عقلیں دی ہیں، اور عقلیں ہر کسی کی عقل تو ایک ہی ہے لیکن سوچ الگ الگ ہے. اب کوئی جادو سمجھے، چاہے کوئی جادوگر سمجھے، اب اس کے لیے ثبوت یا میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا. اور حضرت مولا علی کا قول ہے، اب جب آپ کامیاب ہونے لگیں گے نا، جب آپ کو ترقی ملیں گی نا، تو لوگ آپ پہ کسی نہ کسی طریقے کی نشانے عزت پہ داغ لگائیں گے، آپ کے الفاظوں پہ داغ لگائیں گے، آپ کے کردار پہ داغ لگائیں، آپ سے لوگ جلیں گے. سیدھی بات تو یہی ہے. تو ٹھیک ہے، لوگوں کا معاملہ کرتے رہیں، اور اللہ نے ہمیں عزتیں بخشی ہیں، اللہ نے جس مقام پہ بٹھایا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی ماں باپ کی دعائیں ہیں. بس ماں باپ کی آپ خدمت کریں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو. بے شک. بس یہی راز ہے میرا. ایک غلطی ہمارے علاقے میں بہت پھیل رکھی ہے، اور میں نے سنا بھی، کیونکہ ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو مجھے لگا کہ میں کسی کو سن کے نہیں مانوں، آپ سے پوچھ کے مانوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا اور والد شیعہ تھے، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھو ایسا ہے شاہ رخ، یہ بڑی ضروری بات آپ نے پوچھی، جی اور یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور ہونا ہی چاہیے. حق بات پوچھنے کے لیے کبھی آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. جی ماشاءاللہ، میں پہلے تو آپ کو شاباش دوں گا، تعریف کروں گا، اور دعا کروں گا اللہ آپ کو لمبی عمر دے، صحت دے، آپ کے چینل کو ترقیاں دے، کہ آپ میرے قریب ہوتے ہوئے، میرے دل کے قریب ہوتے ہوئے، اور ہماری جماعت کے آپ ایک نوجوان ہیں، ہمارا ساتھ ہر وقت دیتے ہیں اور ساتھ چلتے بھی ہیں. آپ نے اتنے قریب ہوتے یہ سوال پوچھا، یہ قابلیت ہے بیٹا آپ کی، شکریہ. یہ قابلیت ہے. اور اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں، یا باقی تو اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، اور کیا میرے بزرگوں کے دل میں تھا، کیا ان کی نیتیں تھیں، وہ اللہ جانتا ہے. وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ فیصلہ کرتے ہیں. میں جہاں تک جانتا ہوں، اور میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، اور میں ان کے پاس بیٹھا بھی ہوں. ہمارے راولہ چھیتر، ہمارے اس گاؤں کے اندر ہمارے 3 یا 4 برادریاں رہتی ہیں پاس میں. کھرل سماج کے لوگ مسلمانوں کے اندر، ادھر ہمارے گاؤں کے اندر کھوکھر ہے اور سید ہیں، چوہان ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2-3 برادری ہیں. تو پاکستان سے ماڑی خاندان، ماڑی ایک گاؤں ہے، نام ہے، وہاں اکثر لوگ ککرالہ کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ ابھی جو پاکستان جاتے ہیں تو اس خاندان سے مل کے آتے ہیں. وہاں سے ایک پیر صاحب آتے تھے جن کا نام تھا سید ضمیر حسین، اور ان کے والد کا نام تھا سید اللہ ڈیوایا صاحب. وہ تو نہیں ہے لیکن ضمیر حسین
نوجوانی کے وقت آئے تھے جب میرے والد صاحب بھی بتاتے ہیں 16 سے 17 سال کے تھے، میرے دادا کے پاس آتے تھے اور یہاں رک کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت سادات اور جتنے بھی اپنے کسی کا دورہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں تشریف نہیں لاتے تھے، جی وہ سلسلے سے لوگ جڑے ہوئے تھے۔ جی اور اس وقت مرید بنانے کا سسٹم بھی الگ تھا، کوئی یہ چینی دے دیتا تھا پڑھ کے، یا کوئی گڑ کھلا دیتا تھا، یا کوئی بال کاٹ لیتا تھا، یہ لوگوں کا طریقہ رہتا تھا پہلے۔ تو وہ لوگ آتے تھے تو والد صاحب تو نوجوان تھے، اسلامیہ حنیفیہ میں پڑھتے تھے، دادا ان کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے، دادا ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ آتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے۔ وہ جب مجھے سمجھ آئی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ سیاہ تعلق ہے، ان کا سیاہ مذہب یہ رکھتے ہیں۔ تو میرے دادا کے پاس وہ آتے تھے، اور میرے جب دادا نے، مجھے یاد اچھی طرح، میں سلیمانیہ سے جب آیا، میرے دادا کا آخری وقت تھا، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا، توبہ بھی کی تھی، اور لیکن ہمیں شیعہ سنی اور ان کا کوئی زیادہ علاقے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ بس یہ مشہور کہاوت تھی کہ جو پاکستان سے آتے ہیں وہ جتنے بھی یہاں سید ہیں ان سے سب سے افضل ہے، اونچے خاندان ہے، مخدومی بولتے تھے وہ اپنے آپ کو۔ ایک تو یہ بات تھی۔ میرے جو والد ہیں وہ، میں نے آپ کو پہلے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا اپنی بات کا، میرے والد صاحب کی جو تعلیم ہے، جی ناظرہ تک پڑھے یا 1-2 جماعت پڑھے تھے، اسلامیہ حنیفیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور حضور سرکار کلاں سے وہ مرید ہیں۔ جی اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، بڑی پیاری بات بتاؤں، لوگ تو عقیدت میں اپنے مرشد سے سلام کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، یا کوئی فوٹو کھنچوا لیتا ہے، ایسا میرے والد صاحب کی وہ محبت تھی۔ حضور سرکار کلاں جب میرے گھر تشریف لائے، پہلی بار میرے گھر جب تشریف لائے، جب والد صاحب کی موجودگی میں حضور سرکار کلاں آ کے، ہمارے جو راولہ کی مسجد کی جب سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو حضور سرکار کلاں نے جو وضو کیا تھا نا شاہ رخ، جو وضو کیا تھا، اب کتنی پیاری بات ہے، یہ صحابہ والی اور حضور کے دور کی بات آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جی یعنی اتنی بڑی، جب حضور سرکار کلاں نے جب وضو کیا تھا نا، تو میری والد صاحب نے میری والدہ سے بڑا برتن منگوایا، جو اپنی زبان میں کہتے ہیں بٹھل، جی ٹھیک ہے نا، بڑا برتن منگوایا، حضور سرکار کلاں کو اس کے اندر وضو کرایا، وضو کا جتنا پانی تھا میرے والد صاحب نے ایک بوتل کے اندر ڈال کے اس کو آج بھی ہمارے گھر میں رکھ رکھا ہے۔ یہ محبت تھی۔ لوگ تو شیعہ اور سنی کا نام کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنی محبت تھی حضور سرکار کلاں سے، وہ پانی ہمارے گھر میں آج بھی موجود ہے۔ پرانا گھر ابھی ہم نے سال بھر پہلے اس کو توڑ پھوڑ کی، نیا مکان بنایا ہم نے، لیکن وہ پانی جب نکلا تو میرے والدہ نے وہ ذکر جو تقریباً 30 سال پہلے جو واقعہ ہوتا وہ مجھے ہمیں سنایا کہ یہ وہ پانی ہے بیٹا جو حضور سرکار کلاں جب آئے تو آپ کے ابا نے ایک بوتل کے اندر اس کو رکھ رکھا ہے، اپنے مرشد کا وضو کے پانی کو سنبھال کے رکھ رکھا ہے۔ یہ محبت تھی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی اب لوگوں کا نظریہ ہے، لوگوں کا تو کام ہے، لیکن میں اللہ کے واسطے کہتا ہوں ان فتنوں سے باز آ جاؤ۔ اگر میرے میں کیا، میں جادوگر ہوں یا میں کوئی اور عقیدہ رکھتا ہوں تو اللہ جانتا ہے، لیکن حضور کی سیرت سے محبت کریں، اور اپنے بھائیوں کو اگر کوئی بھٹک گیا ہے تو اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں، دین کا کام کریں، بزرگوں کا جو قول ہے، جو غوث پاک کا پیغام، اس پہ بس چلیں، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ بس لڑائی صاحب اس کی ہے، اور اس کے بعد پیٹ کی لڑائی ہے، آپ کو اللہ نے زیادہ نواز دیا یا علاقے کے اندر آپ کا نام زیادہ ہے یا آپ کو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر اس پہ لعنتیں، اس پہ کئی طرح کی ان پہ لگتے ہیں، الزام لگتے ہیں، یہی بات ہے۔ اسی لیے میں نے یہ دونوں لاسٹ والے سوال پوچھنا مناسب سمجھا، تاکہ لوگوں کا تو کام ہے کہنا، لیکن جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ غلط راستے پہ نہ جائے، آپ کے بارے میں غلط نہ سوچے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھنا مناسب بہت سمجھا۔ اچھا، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں آپ اس بات کے قابل ہیں، میں جی آپ کو شاباشی دیتا ہوں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کی شکریہ زندگی میں برکتیں عطا کرے، اور پیارے میرے جتنے ساتھ رہتے ہیں لوگ، جی ٹھیک ہے، مجھ میں کمیاں ہوں گی، میں ایسے نہیں کہتا کہ ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں پھر بھی، لیکن میں روتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، میرے مرشد جو دعا مانگتے ہیں وہی عقیدہ، اسی طریقے سے اسی انداز سے پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی انداز سے پڑھ پائیں۔ ہم اکثر میں دعا کہتا ہوں، مولا ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے، ہم شرمندہ ہیں، تیرے نبی کے واسطے ہمیں معاف فرما۔ بیش لیکن میں شاہ رخ، میری زندگی کو میرے جتنے قریبی دوست ہیں، جی میں نے اگر کسی پہ دم کیا ہے، تعویذ کیا ہے، کچھ کیا ہے نا، تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے کام کیا ہے۔ بیش
کرنے والا مالک ہے، ہم تو اس کے سامنے عرضی لگانے والے اس کے بندے ہیں، نوکر ہیں یار۔ بے شک۔ اب لوگوں کا عقیدہ ہے، اور آپ کے چینل کے حوالے سے جی یہ پیغام دوں گا، ان چیزوں سے بعض کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ مجھے فرق پڑے گا نہ آپ کو پڑے گا، جی لیکن جو محبت ہے اس میں بڑا فرق پڑتا ہے پیارے۔ بے شک۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو اور حضور کی سیرت پہ کام کرو، درود و سلام پڑھو۔ ارے ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر راستے میں پتھر یا کانٹا آج اسے اٹھا کے سائڈ میں رکھتے ہیں، ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو سنی ہیں، ہم تو وسیلے والے ہیں۔ بے تو شک۔ پیغام ہے محبت کا، محبت کے سوا کچھ نہیں ہے زندگی میں۔ جی حضرت، تو آپ کا آگے کیا مقصد ہے؟ آگے آپ کیا کریں گے؟ کچھ ہے ارادہ کرنے کا قوم کے لیے؟ بالکل الحمدللہ، اللہ نے صحت دی، جی عقل دی اور ہمت دی، اور جی مرشد کی دعا رہی تو اچھا کام کریں گے، جی کرتے آ رہے ہیں۔ اور پیغام آپ کے چینل کے تعلق، آپ کے چینل کے حوالے سے میں بتا دوں، اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، ہم لوگ کر رہے ہیں، ہماری عقل اور ہمارے حیثیت کے مطابق ہم اچھا کام کریں۔ جی 3-4 کام کیے میرے عزیز، میرے دوست، میرے دل کے قریب، میرے پیارے دوست، میرے لگتے جگر سید مقبول شاہ ازہری، الحمدللہ مبارکباد جی پیش کرتا ہوں۔ کبھی ان کا جو فاضل کا، عالم کا جو بھی ان کا کورس تھا مصر سے، وہ سارا مکمل ہو چکا ہے، ان کو ڈگری مل چکی ہے بے شک۔ الحمدللہ۔ وہ ابھی عمرہ پہ بھی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ میری بات بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے، میرے سے چھوٹے ہیں لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ہمیں ان سے، ہمیں کیا پورے ہمارے علاقے کو بہت، وہاں جی جی پورا علاقہ محبت کرتا ہے ان سے۔ ہم نے پہلے آپ سب بھی تھے، ساتھ میں ہی تھے، جی حضرت۔ آپ جتنے نوجوان ہیں ساتھ تھے، آپ سب کی محبت سے، آپ سب کے ساتھ سے ہم نے مل کے، ہم سب نے چھتر گڑھ کے اندر بلڈ کا جو پروگرام کیا، الحمدللہ چند گھنٹوں میں مکمل ہوا، جی ہمیں چند گھنٹوں میں ہم نے اس کو مکمل کیا۔ یہ سب کی محبت ہی تو تھی، نہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، بے شک ایک ایک بوند سے گھڑا بھرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ بے شک۔ چند گھنٹوں میں بلڈ کا پروگرام تھا جو پورا ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے پودوں کی، سید نے تحریر چلائی، ہم سب نے مل کے، آپ سب نے، جی کئی تو لاجواب پودے کھڑے ہیں، اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے، میرے گھر پہ آپ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ تقریباً 50 پودے لگے ہوئے سید کے، اور آپ لوگ لگا کے گئے تو آج بھی وہ موجود ہیں اور اچھے تندرست کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بلڈ کا پروگرام ہوا کیلا کے اندر، ابھی سید باہر تھے تو ابھی آپ سب کی محبت سے ہم نے، آپ سب نے مل کے موتی گڑھ کے اندر، کتنا بڑا پیغام، ہمارا کام ایک غیر نے ہم سے سیکھا، اور حضور کی محبت پہ ولادت کے مہینے کے موقع پہ اس نے آپ سب سے، مجھ سے مل کے یہ بلڈ والا پروگرام کیا اس بے نے، شک۔ یہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد فلسطین مسلمانوں کی ہم نے مدد کی الحمدللہ، جو سوچا نہیں تھا، جی جو سوچا نہیں تھا، ہمارا ٹارگیٹ تھا 10 یا 5 تک کا ٹارگیٹ تھا، لیکن اللہ کا کرم ہوا، بے شمار اللہ کا کرم ہوا، بے شمار نوازا، اور فلسطین مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے بھائی عزیز دوست سید مقبول شاہ مصر سے غازہ بارڈر پہ جا کے خود نے تقسیم، جہاں تک ان سے ہو سکا انہوں نے تقسیم کیا، جی پھر وہاں کے لوگوں نے تقسیم کیا، جتنا ہو سکا ہم نے مدد کی ہے، جی اور آگے بھی وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ دین پہ کام ہوگا، شکشا پہ کام ہوگا، اور جو ضروری ہمارے علاقے کے لیے جو چیزیں ہیں، جتنی ہماری عقل ہے ہم کریں گے، لیکن جی اس سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آپ سب کا ساتھ چاہیے مجھے۔ بے شک۔ تعویذ بھی لکھ لیں گے اکیلے بیٹھ کے، لینے والے بہت ہیں، لیکن جب دین کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے مومن بھائیوں کا جب کوئی کام کریں گے تو آپ کے سوا نہیں ہوگا، آپ سب کا ساتھ چاہیے، بے آپ شک۔ سب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہی آگے ہوں، آپ آگے رہیں، ہمیں پیچھے رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے علاقے کے اندر بڑی ضرورت ہے سیرت مصطفیٰ پہ کام کرنے کی، بے حضور کی سیرت بتائیں اور اس پہ کام کریں انشاءاللہ۔ باقی اللہ نے دی عمر اور دی اچھی صحت تو ضرور کام کریں گے، شاید اچھا ماشاء کام اللہ۔ کریں گے۔ حضرت آخر میں آپ ہماری اس ٹیم کے بارے میں، ہماری پوڈ کاسٹ چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس چینل کے لیے دعا کروں گا، سب سے پہلے جی اس چینل کو زیادہ لوگ دیکھیں، جی زیادہ لوگ سنیں، اور زیادہ لوگ جڑیں، اور میں آپ کو بھی ایک ہدایت ہی کروں گا، میں آپ سے بڑا ہوں، جی حضرت۔ اور یہ کہوں گا کہ شاہ رخ، جو بھی سوال کریں آپ، جی جو بھی جواب پوچھیں کسی سے، کسی بھی آپ کے پروگرام میں جو بھی ہستی آئے، جی اس سے جو جائز باتیں ہیں وہی پوچھیں، اور میں آپ کو یہی ہدایت دوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھے میٹھے سوال، کہ جی یا قوم کو خوش کرنے کے لیے کوئی سوال نہ پوچھیں بے آپ، شک حضرت۔ جو ضروری بات ہے وہ پوچھیں، اور جو حق بات ہے وہ پوچھیں، اور جو جائز باتیں وہ پوچھیں، تاکہ قوم آپ کے چینل کو دیکھے،
تو حق بات ایک ہے، بے شک. اور یہی کہوں گا بس اللہ آپ کو ترقی دے آمین. اور کامیابی دے. بہت بہت شکریہ حضرت. تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام اور یہ ویڈیو یہیں پہ اختتام ہوتی ہے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے مسلم سیلیبریٹی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.